الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحابته الكرام أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل ہے کہ اس نے ہمیں عربی زبان اس مبارک مہینے میں سیکھنے کی توفیق اپنے فضل و کرم سے عنایت عطا فرمائی ہے۔ شروع کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر خصوصی فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے میں عربی زبان کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عنایت عطا فرمایا۔ میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، کیونکہ الحمدللہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے سبق نمبر 8 کو ہم نے پڑھا تھا، جو سبق تھا ضیافت کے معنی ہوتے ہیں مہمان نوازی۔ آج اس سبق نمبر 8 کے ہم سوال جواب حل کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو چھوٹی اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ ساتھ ان سوال جواب کی پریکٹس کریں تاکہ سبق مکمل طور پر سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو پہلا سوال ہے، اجب عن کل سؤال مما یاتی، آنے والے ہر سوال کا جواب دیجیے۔ چونکہ پہلا سوال آپ کے اسکرین پر آ جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا، تو میں ڈائریکٹ جواب بتاؤں گا۔ پہلا سوال ہے، من ہوا السید خالد؟ من ہوا السید خالد؟ جناب خالد کون ہے؟ تو ہم یہاں جواب دیں گے، السید خالد موظف حکومی۔ سید خالد کیا ہے؟ سرکاری سرونٹ ہے یا پھر ایک ملازم ہے۔ کہاں پر؟ فی الخطوط الجویہ، فی الخطوط الجویہ، اور خطوط الجویہ کے پہلے ہم مکتب لگا دیں گے، فی الخطوط الجویہ الہندیہ۔ ہندوستانی ایئر لائنز میں سید خالد ایک کیا ہے؟ گورنمنٹ امپلائی ہے۔ دوسرا سوال کا جواب، ومن ہوا محمد وأین یشتغل؟ ومن ہوا محمد، اور محمد کون ہے؟ وأین یشتغل، اور وہ کہاں کام کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے محمد ابن عمی خالد۔ ابن عم کہتے ہیں چچا کا بیٹا، اور خالد کس کے چچا کا؟ خالد کے۔ یہاں سے لیں گے ہم، محمد خالد کے چچا کا بیٹا ہے۔ وہو یشتغل، اور وہ کام کرتا ہے فی ادارۃ الکہرباء، بجلی ڈپارٹمنٹ میں، اور کس کے؟ بالمدینۃ المنورہ، وہ مدینہ منورہ کے بجلی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، ماذا اعتزم خالد؟ تو جواب دیں گے، ماذا اعتزم، کیا ارادہ کیا؟ خالد، خالد نے۔ تو ہم جواب دیں گے، اعتزم خالد، خالد نے ارادہ کیا لِأَدَاءِ مناسک العمرہ، عمرے کے مناسک ادا کرنے کا خالد نے اس بار ارادہ کیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربہ جانے کا اور عمرہ کرنے کا، اور اس میں شارٹ کٹ میں جواب دے رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، اعتزم خالد لِأَدَاءِ مناسک العمرہ، خالد نے عمرہ کے مناسک کو ادا کرنے کا، یعنی عمرہ کو ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ چوتھا، لماذا اعتزم؟ لماذا اعتزم، تم انہوں نے کیوں ارادہ کیا؟ تو یہاں جواب دیں گے ہم، لأنہ کان یرید، کیونکہ وہ چاہتا تھا، ان یزورا، کہ وہ کیا کرے؟ زیارت کرے۔ لأنہ، کیونکہ وہ، بیکاز کے معنی میں آئے گا۔ کانا یریدو، بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو وزٹ، ان یزورا، کہ وہ کیا کرے؟ وزٹ کرے۔ کہاں پر؟
الی الحرمین، اور الی نہیں بھی لائے تو ڈائریکٹ ان یزور الحرمین الشریفین، کیونکہ وہ کیا چاہتا تھا؟ حرمین شریفین کو وزٹ کرنا چاہتا تھا۔ 5واں سوال، کم مقعدن حجزا، کم مقعدن کتنی سیٹ، حجزا اس نے بک کیا، تو ہم کہیں گے انہو حجزا، اس نے بک کیا، اربعۃ مقاعد، اس نے 4 سیٹ کو کیا کیا؟ بک کیا۔ 6واں سوال، این رکابا، این رکیبا و این نزلا، این رکیبا کہاں وہ بیٹھا، و این نزلا کہاں وہ اترا، تو ہم کہیں گے رکیبا، رکیبا الطائرۃ، وہ پلین میں بیٹھا، و نزلا بالمطار عبدالعزیز الدولی، عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیا ہو گیا؟ وہ نزلہ، اترا۔ 7واں سوال، ماذا فعل فی الحرمین الشریفین، ماذا فعل فی الحرمین الشریفین، حرمین شریفین میں کیا کیا؟ تو ہم جواب دیں گے ادا مناسک العمرۃ وزار الروضۃ المطہرۃ فی المدینہ المنورہ۔ شارٹ سوال، یہ شارٹ جواب یہ ہوگا، ادا مناسک العمرہ، عمرہ کے مناسک کو ادا کیا، عمرہ کے طریقوں کو ادا کیا، یا پھر عمرہ مناسک کہتے ہیں عبادت کا طریقہ، عمرہ کو اس نے ادا کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ زارا الروضۃ المطہرۃ، اور روضہ مطہرہ کی زیارت کی، کہاں پر؟ فی المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ میں۔ شارٹ جواب یہ ہوگا، ماذا فعل خالد وعائلتہ فی الفندق، ماذا فعل خالد وعائلتہ فی الفندق، خالد اور اس کی فیملی نے ہوٹل میں کیا کیا؟ تو ہم ڈائریکٹ جواب دے دیں گے استراحوا، استراحوا آرام کیا، فی الفندق، ان سب نے آرام کیا، کہاں پر؟ ہوٹل میں۔ استراحوا کے معنی کیا ہوں گے؟ آرام کیا۔ اب اگلا سوال ہے، محمد وصل فماذا فعل، محمد وصل فماذا فعل، محمد جب پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم کیا کہیں گے جواب میں؟ وصل محمد الی الفندق، محمد جو چچیرا بھائی ہے خالد کا، محمد پہنچے ہوٹل میں، اور کیا کیا؟ وَأَجْبَرَهُمْ، انہیں مجبور کر دیا، بِمُغَادَرَةِ فندق الی بیتہ، وَأَجْبَرَهُمْ، اور انہیں مجبور کر دیا، بِمُغَادَرَةِ الفندق، ہوٹل کو چھوڑ کر الی بیتہ، اس کے گھر پہ آنے کو، وَأَجْبَرَهُمْ، انہیں مجبور کر دیا، بِمُغَادَرَةِ الفندق، کائے کے لیے کہ وہ ہوٹل کو چھوڑ دے، الی بیتہ، اور اس کے گھر کو آ جائے، یعنی اس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہوٹل کو چھوڑ کر اس کے گھر پر آ جائے۔ 10واں سوال ہے، کیف کانت الاستضافۃ، کیف کانت الاستضافۃ، مہمان نوازی کیسی تھی؟ تو جواب دیں گے ہم کانت الاستضافۃ بالمائدۃ الفخمۃ وفیہا انواع منوعۃ من المأکولات والمشروبات۔ اب اس کو تفصیلی جواب دینا پڑے گا۔ کانت الاستضافۃ، تھی مہمان نوازی، بالمائدۃ الفخمۃ، عالی شان دسترخوان کے ساتھ، یعنی کیسی تھی؟
عالی شان دسترخوان والی دعوت تھی، اور اس دسترخوان پہ کیا تھا؟ فیہا انواع منوعۃ، جس میں قسم قسم کے تھے، من المأکولات کھانے کی چیزیں، والمشروبات اور پینے کی چیزیں۔ دعوت ایسی تھی، دعوت کیسی تھی؟ ایک شاندار دسترخوان کے ساتھ دعوت منعقد تھی، جس میں قسم قسم کے مشروبات اور مأکولات موجود تھے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت بہت شاندار تھی۔ لماذا تغیبوا وجاعوا، لماذا تغیبوا وہ کیوں تھکے، وجاعوا اور کیوں بھوکے ہوئے؟ تو ہم کہیں گے انہم تغیبوا فی ابتغاء مرضات اللہ، انہم تغیبوا وہ تھک گئے، فی ابتغاء چاہنے میں، مرضات اللہ اللہ کی مرضی کو، اللہ کی مرضی اللہ کی رضا کو چاہنے میں وہ تھک گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عمرے کے مناسک، عمرہ انسان اور حج اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، انسان عمرہ اور حج اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا چاہنے میں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا وہاں عمرہ میں یا پھر وہ اس مقام پہ جائیں گے تو انسان طواف کرے گا اور تمام جو مناسک حج ہے یا پھر مناسک عمرہ ہے اس کو انجام ان کو ادا کرے گا۔ تو اللہ کی رضا چاہنے میں مطلب عمرہ کے ارکان کو ادا کرنے میں وہ تھک گئے۔ وجاعوا ایضا اور بھوکے بھی ہو گئے۔ اب 12واں سوال ہے، کیف کانت زوجۃ محمد وماذا فعلت، حامد محمد کی بیوی کیسی تھی اور اس نے کیا کیا؟ ہم کہیں گے کانت زوجۃ محمد طباخۃ ماہرۃ، محمد کی بیوی بہترین کوکر تھی، یہ بہترین کوک تھی، یعنی بہترین کوک تھی، یہ بہترین کھانا بنانے والی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ وَأَعَدَّتْ السَّنْدْوِیشَاتِ قبل کل الاشیاء، قبل کل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے۔ کانا زوجۃ محمد طباخۃ ماہرہ، ہاں محمد کی بیوی بہترین کھانا بنانے والی یا پھر بہترین کھانا بنانے والی تھی۔ وَأَعَدَّتْ السَّنْدْوِیشَاتِ قبل کل الاشیاء، اور اس نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ سینڈوچ کو بنایا ہے۔ یہ ہمارے سوال جواب یہاں ختم ہوئے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 2 انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، ضع کلمۃ مناسبۃ فی کل مکان خال مما یاتی، آنے والی خالی جگہ میں مناسب کلمے کو رکھیے، آنے والی خالی جگہ میں مناسب کلمے کو رکھیے۔ خالد موظف فی، یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے سوال نمبر 1 میں، اب ایک پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں دیا السید خالد موظف فی، تو ہم یہاں لکھ لیں گے، میں ڈائریکٹ جواب لکھ رہا ہوں، موظف فی الخطوط الجویتی الہندیتی، تو محمد خالد ملازم ہے کہاں پر؟ ہندیہ انڈین، جوی ایئر اور خطوط لائنس، انڈین ایئر لائنس میں وہ کیا ہے؟ ایک ملازم ہے۔ دوسرا سوال، واعتزم السفر الی ڈیش لزیارتی ڈیش، تو واعتزم السفر انہوں نے ارادہ کیا، کس کا؟ واعتزم السفر انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، کہاں پر؟ الی ڈیش، تو یہاں الی مملکتی العربیتی السعودیہ، مملکت سعودی عربیہ میں، سعودی عربیہ کے ملک کی طرف، مملکت کی طرف انہوں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اور دوسرا لی زیارتی ڈیش، لی زیارتی زیارت کرنے کے لیے، اور کس کی؟ الحرمین الشریفین،
حرمین شریفین کی زیارت کے لیے۔ واعتزم سفرا الی مملکۃ واعتزم سفرا الی المملکۃ العربیۃ السعودیہ، انہوں نے سعودی عربیہ جانے کا، مملکت سعودی عربیہ جانے کا ارادہ کیا، اور کس کے لیے؟ لی زیارت کرنے کے لیے الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کی۔ تیسرا ہے فوصل الی ڈیش و رکیبہ الڈیش، تو فوصل الی المطار، تو وہ ایئرپورٹ پہنچے، وہ رکیبہ الطائرۃ، اور سوار ہوئے کس میں؟ پلین میں۔ ایک ڈیش میں المطار آئے گا، الی المطار، اور دوسرے میں الطائرۃ آئے گا۔ فوصل الی المطار، وہ ایئرپورٹ پہنچے، وہ رکیبہ الطائرۃ، اور پلین میں بیٹھ گئے۔ دوسرا ہے ڈیش بالحافلۃ الی الحرم المکی واعتزم ثم ڈیش مع العائلۃ الی ڈیش، تو پہلی چوتھی خالی جگہ کے پہلے میں آئے گا فانطلقا، تو وہ منتقل ہوئے بالحافلۃ، بس سے، الی الحرم المکی، حرم مکی میں، مکے کے حدود میں وہ بس سے داخل ہوئے، منتقل ہوئے، واعتزم، اور ارادہ کیا، ثم، پھر، توجہ، انہوں نے رخ کیا، دوسری خالی جگہ میں کیا جائے گا؟ توجہ، انہوں نے رخ کیا، کس کا رخ کیا؟ مع العائلۃ، فیملی کے ساتھ، الی ڈیش، تو یہاں جائے گا الی المدینۃ المنورہ، انہوں نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا۔ پانچویں خالی جگہ وزارہ، اور انہوں نے زیارت کی، کس کی زیارت کی؟ الحرم النبوی الشریفہ، انہوں نے حرم نبوی الشریف کی کیا کی؟ زیارت کی۔ والروضۃ المطہرۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کی؟ والروضۃ المطہرۃ، اور روضہ مطہر کی بھی انہوں نے کیا کی؟ زیارت کی۔ وسلم علی ڈیش، اور انہوں نے سلام کیا، کس پر؟ علی الرسول، یا پھر رسول اللہ، وسلم علی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کو انہوں نے سلام کیا۔ چھٹا ہے وَأَنَا جَوْعَانُ كَذَلِكَ، اور میں اسی طرح بھوکا ہوں، لِأَنَّنِي، کیونکہ میں، اسی طرح میں بھی بھوکا ہوں کیونکہ میں، اب ڈیش میں آ جائے گا كُنْتُ مشغولا، کیونکہ میں کیا تھا؟ مشغول تھا، کس میں؟ فلم آکل شیئا، فلم آکل شیئا، فلم آکل شیئا، تو میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، لِأَنَّنِي كُنْتُ مشغولا، کیونکہ میں مشغول تھا، فلم آکل شیئا، تو میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ساتویں خالی جگہ ہے شکرا لک یا خالد، شکرا لک، ڈیش میں آ جائے گا یا خالد، اے خالد، انہا، یقیناً یہ، اغذیۃ، غذا کی جمع اغذیہ، یقیناً یہ غذائے ہے، کیسی؟ شہیہ، من پسند، اور لذیذۃ، مزیدار، لذیذۃ، لذیذ ہم بھی کہتے ہیں، انہا اغذیۃ شہیۃ لذیذۃ، یقیناً یہ مزیدار، من پسند غذائیں ہیں۔ اب تیسرا، چونکہ جملوں کو صرف ترتیب دینا ہے تو میں یہاں پر ڈائریکٹ ترتیب کو لکھ رہا ہوں۔ رتب الکلمات غیر المرتبہ، رتب الکلمات غیر المرتبہ، بے ترتیب کلموں کو ترتیب دیجیے، اور کیسی ترتیب دیجیے؟ علی نمط الجملۃ النموذجیۃ الاولی، پہلے مثالی جملے کے طریقے پر بے ترتیب جملوں کو ترتیب دیجیے۔ پہلا ہے اغذیۃ لذیذۃ ہذہ، تو پہلے کا بنے گا ہذہ اغذیۃ لذیذۃ، ترجمہ یہ مزیدار غذائیں ہے۔ نمبر 2، ہا اعدت زوجتی، تو یہاں پر لکھیں گے زوجتی، میری بیوی نے، اعدت، اعدت، تیار کیا، ہاں ان غذاؤں کو۔ تیسرا جملہ ہے، یہ تو تیسرا ہو گیا، یہ تیسرا تھا، اب میں دوسرا لکھ رہا ہوں، الاجازت لہو اقتربت، تو پہلے پہ آ جائے گا اقتربت،
دوسرے پہ لہو آ جائے گا اور تیسرے پہ الاجازہ آ جائے گا۔ اقتربت لہو الاجازت، ان کے لیے اجازت، چھٹیاں قریب آ گئی، ان کو چھٹیاں قریب آئی یا پھر ان کی چھٹیاں قریب آئی۔ چوتھا ہے شیئن اکلت ما، تو سب سے پہلے لیں گے ہم ما، دوسرے پہ اکلت اور تیسرے پہ شیئن۔ ما اکلت میں نے نہیں کھایا، شیئن کچھ بھی، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پانچواں جملہ ہے طعاما لذیذا تطبخ ہیا، تو اب پیچھے سے آ جائیے، آپ خود ہی ترتیب ہو جاتی ہے صحیح۔ ہیا پہلے پہ، تطبخ دوسرے پہ، ہیا تطبخ وہ پکاتی ہے، تیسرے پہ طعامن کھانا، اور لذیذا مزیدار۔ ہیا تطبخ طعاما لذیذا وہ پکاتی ہے مزیدار کھانا، وہ مزیدار کھانا پکاتی ہے۔ 5 جملے یہ ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ویڈیو میں ہم یہیں تک کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد کے جو سوالات ہے وہ پارٹ سیکنڈ میں 3 جو رہیں گے، 4 5 6۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1 2 اور 3 کو حل کیا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سوال نمبر 4 5 اور 6 اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی تشریح اور اس کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔